آپ کے سامنے میں نے سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 کو پڑھا ہے، دو آیتیں پڑھی ہیں 25ویں پارے کی سورہ شورا کی، دو آیات تلاوت کی ہیں جس میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ اکبر، یخلق ما یشاء، ارشاد ہوا آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ اب تھوڑا سا اس پہ غور کر لیجیے، اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ اکبر، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے، بیٹیاں بھی دے دے بیٹے بھی دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ دو آیات بینات کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ سنایا ہے، اب اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ سلطنت، بادشاہت، پوری روئے زمین پر سلطنت اللہ کی ہے، مالک کی ہے، وحدہ لا شریک مولا کی ہے۔ زمین کسی کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، آسمان اللہ کے علاوہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اناج، یہ پھول، بوٹے، درخت، پہاڑ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں ہے۔ تو سلطنت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، وہ خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بیان فرمانی سے مقصود یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ملکیت میں موجود مال، عزت، شہرت کی وجہ سے مغرور نہ ہو، مجھے دولت ملی ہے، عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، مال و اسباب ملا ہے، نہ اس کی وجہ سے مغرور نہ ہو، کیونکہ جب اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالی ہی ہے، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس نے روزی دی اس کا انعام، اس نے آل دی اس کا انعام، اولاد دی اس کا انعام، شہرت دی اس کا انعام، روزی دی اس کا انعام، مال دیا اس کا انعام، عزت دی اس کا انعام ہے، تو اس کا انعام ہے، تو اس صورت میں وہ مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہوگا۔ جب اس کا اعتقاد یہ ہوگا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کی عقل مندی اور کوشش کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں، تو وہ اپنے نفس پر غرور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جائے گا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کی وضاحت کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو غرور کس بات کا ہے، تکبر کس بات کا ہے، اکڑنا کس بات پر ہے، فخر کس بات کا ہے؟
بڑائی کس بات پہ مارنی ہے؟ تو اللہ کا ملک ہے، اللہ کی سلطنت ہے، عارضی طور پر کچھ زمین کا خطہ جس کے پاس آ گیا تو اس میں اکڑنے کی بات کیا ہے؟ اس نے زمین بنائی تو نہیں ہے نا، اس نے زمین بنائی تو نہیں نا، آ گیا اس کی سلطنت میں حصہ، اس کی بادشاہت آ گئی ہے، تو اب اللہ کی روئے زمین پر تکبر تو نہ کرو نا، آخر جانا تو اسی زمین کے اندر ہے، اگر نصیب میں ہوا تو تکبر کس بات کا؟ بہرحال یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر مالک کائنات نے بڑے حسین انداز میں اگلی بات سمجھائی ہے، فرمایا وہ جو چاہے پیدا کرے، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ اگلا مضمون کیا ہے؟ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، یا انہیں دونوں ہی عطا کر دے، بیٹیاں اور بیٹے ملا کر کے دے دے، یا انہیں بانج کر دے، بانج کچھ بھی نہ ہو، وہ مالک ہے، وہ علم والا ہے، بے شک قدرت والا ہے، اس سے پوچھنے والا کون ہے؟ اس کی مجال کیا ہے؟ حالات حاضرہ کے تناظر میں ذہن تو کچھ اور بنایا تھا آج ہم نے، لیکن حالات حاضرہ کے تناظر میں جو اس وقت میں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا پر توجہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں 7 مارچ 2022 آج 11 مارچ کیا طوفان بدتمیزی ہوا، میاں والی کا نوجوان 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اسلام کا کلچر تو نہیں ہے، اسلام کی تہذیب تو نہیں ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کی تعلیمات تو نہیں ہے، یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام کا ان سے تعلق دور دور کا بھی نہیں ہے۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی رسومات کو ختم کیا ہے، اور آج ان رسومات کو دوبارہ اجاگر کیا جا رہا ہے، دوبارہ اسے عروج دیا جا رہا ہے، دوبارہ اسی دور کی طرف پلٹا جا رہا ہے۔ کس نے کہا؟ تم نے کوئی پیسے اتارے ہیں کہ اللہ تمہیں بیٹے دے دے؟ تم نے کوئی اس کی شراکت کی ہوئی ہے؟ تم نے کوئی اس سے اجارہ کیا ہوا ہے؟ تمہارا کوئی حکم اس مالک کائنات کی ذات پر چلے گا؟ کیا پدی کا شوربہ اللہ کریم نے سورہ شورا کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہی دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہم بانج کر دیتے ہیں۔ بے شک ہم علم والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پیغمبران اعظام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب لوط علیہ السلام، جناب شعیب علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں، بیٹا نہیں دیا۔ پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب ہے روئے زمین پر؟ پیغمبروں سے بڑا تو کوئی نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پیغمبروں کو جو مالک نے رتبہ دیا وہ تو کسی اور کو نہیں دیا۔ غیر نبی پیغمبروں کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا، جتنا مرضی عبادت کر لے۔ جو پیغمبروں کو رتبہ ملا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو مالک نے بیٹے عطا کیے، بیٹی نہیں دی، اس کی قدرت ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ہم اپنے نبی کی بات کریں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو اللہ کریم نے 3 بیٹے دیے حضور کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ، 3 بیٹی با روایت اختلاف، اور پکی ٹھکی بات حضور کو 4 بیٹیاں اللہ نے دی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، 4 بیٹیاں اللہ نے میرے پیغمبر کو دیں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ تو اللہ کی دین ہے، کسی پیغمبر کو بیٹیاں دیں، کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے دیے،
کسی کو بیٹے بیٹے عطا کر دیے تو اس پر کسی کا اجارہ تو نہیں ہے، اس پر کسی کا حکم تو نہیں چلتا۔ اور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں کہ جو لوگ جاہلیت سے نکل کر کے اسلام کے دامن میں آئے اور اسلام کے دامن میں آ کر کے انہوں نے اپنی کہانیاں سنائیں، انہوں نے اپنے قصے سنائے، انہوں نے دور جاہلیت کی اپنی کارستانیاں سنائی، کارنامے سنائے اور پشیمان ہوئے۔ کچھ افراد تو ایسے ہیں جنہوں نے آ کر کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا، یا رسول اللہ عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی، عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ پیغمبر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اقدس سے کیا جملے نکلے، محدثین نے جو لکھا مفہوماً پڑھ رہا ہوں، کہا کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، اسلام لے آئے ہو، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے ہو اور تمہیں عبادت میں لذت کیوں نہیں مل رہی؟ کہا اسلام لانے سے پہلے میں زمانہ جاہلیت میں تھا، کفر کی وادیوں میں تھا، میری ایک بیٹی تھی، آقا میں نے گھر والوں کو کہا اسے کپڑے پہناؤ، سجاؤ، میں نے کہیں لے کر جانا ہے، اور میں اس کو حضور لے کر کے گیا اور گڑھا کھودا، اپنے ہاتھوں سے اس کو اتارا گڑھے میں، اور وہ مجھے ابو جی ابو جی کہتی رہی، میں نے ایک نہ سنی۔ وہی صدائیں میرے کان میں آتی ہیں، میری عبادت میں دل اچاٹ ہو جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، سرور نہیں ملتا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ اس نے بیان کیا ہوگا، چشمان کرم نے کتنے آنسو بہائے ہوں گے، چشمان کرم میں کتنے آنسوؤں کے دریا بہے ہوں گے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داستان غم نشان سن کر کے امت کے غمخوار آقا نے کس قدر آہوزاری کی ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ زمانہ جاہلیت کی رسومات ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو چہرہ سیاہ ہو جائے۔ اسلام کے ماننے والوں کی بات تو نہیں ہے۔ اسلام کے ماننے والے تو بیٹی کو رحمت سمجھتے ہیں، بیٹے کو نعمت خداوندی سمجھتے ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بیٹیوں کی عزت کرو، بیٹوں کی بھی عزت کرو، اور بانی اسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے، خلاصہ حدیث پڑھ رہا ہوں، جب تم کوئی نئی چیز لے کر کے گھر میں آؤ تو اپنی بیٹی کو دینے میں پہل کرو۔ اللہ اکبر، بیٹی کو پہلے دے دو، بیٹی کو پہلے دے دو۔ وراثت کی بات نہیں کر رہا، اپنی زندگی میں جو چیز لے کر کے آؤ، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے فتاوی شریف میں، کہا وہ ناپ کے برابر برابر بیٹی کو دو، جتنا بیٹے کو دینا پہلے بیٹی کو اتنا ہی دے دو، پھر اتنا بیٹے کو دے دو۔ بیٹیوں سے پہل کرو، بیٹیاں بھی راضی ہوں گی، ہمارے نبی بھی راضی ہوں گے، ہمارا رب بھی راضی ہوگا۔ اللہ، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کا وتیرہ ہے، اور یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی عطا کردہ بے پایاں رحمتیں لے کر کے آتی ہیں، یہ منحوس نہیں ہوتی، یہ پیار کی زیادہ متمنی ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح تو دے سکتے ہو، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دے سکتے، اور بیٹیوں کو اہمیت دو، بیٹوں کو زیادہ ترجیح دینے والے لوگ، اللہ اکبر، وہ درس عبرت حاصل کریں۔ بیٹیاں، حضور کو جو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ بالخصوص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی طرف ہجرت کر کے آ رہی تھی، شہید ہو گئیں، ان کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا، اور اسی وجہ سے آپ کی بھی شہادت ہو گئی، اور آپ کی اولاد میں سے ایک سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہیں، سیدہ زینب کی بیٹی میں سے۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنے کاندھے پر بٹھاتے، کبھی ان کو کہتے یہ جو ہمارے پاس تحائف آئے ہیں ان میں سے انگوٹھی امامہ کے ہاتھ میں پہنا دو، اچھی لگے گی۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی سیرت مبارکہ میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کا طریقہ کار، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دربار اقدس میں جب حاضر ہوتی، آپ کے کاشانہ اقدس میں جب حاضری دیتی تو حضور بیٹھے ہوتے،
حدیث میں آتا ہے حضور کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، سلام کرتے اور ہاتھ پکڑ کر کے بوسے دیتے، قریب لا کر کے جہاں آپ بیٹھے ہوتے کہا فاطمہ میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ، میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ پیغمبر اسلام نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کا کلا کما کیا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، اور بیٹیوں کو زندہ ذبح کرنے والوں، اور بیٹیوں کو زندہ کنویں میں ڈالنے والوں، اور بیٹیوں کا گلا گھونٹنے والوں، بیٹیوں کو دیکھ کر کے تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، دیکھو میں زمانہ جاہلیت کی رسومات کو توڑنے آیا ہوں، اور میں اپنی بیٹی کو عزت دیتے ہوئے یہ بھی کہہ رہا ہوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کس نے ان کو یہ کلچر دیا کہ اپنی بیٹیوں کو گولیاں مار دو؟ کس نے ان کو یہ کلچر دیا اپنی بیٹیوں کا گلا دبا دو؟ کس نے یہ کلچر دیا اپنی بیٹیوں کو پریشر کوکر میں ڈال کر کے بند کر کے نیچے آگ جلا دو؟ 2005 کے اندر جو زلزلہ آیا، آن دا ریکارڈ یہ باتیں ہیں بھائی جان، سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، آن دا ریکارڈ یہ باتیں ہیں۔ 2005 کے اندر جب زلزلہ آیا، اس زلزلہ آنے کے جو اسباب بنے ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، ہمارے پاکستان کی بات ہے، ایک بندے کے ہاں بیٹیاں ہوتی تھیں، جب ایک مرتبہ بیوی امید سے ہوئی اور پھر اللہ نے ان کو بیٹی دی، اس نے زندہ بیٹی کو اٹھایا اور پریشر کوکر میں ڈال کر اوپر سے بند کر کے نیچے آگ جلائی۔ 2005 کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ قہر خداوندی نازل ہوا اور وہ پریشر کوکر پھٹا، پوری روئے زمین کے بعد خطوں میں زلزلہ آیا اور ہزاروں جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ میرے بھائی، بیٹیوں کے ساتھ بے حرمتی کا سلوک یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بیٹیوں کا گلا کاٹنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بیٹیوں کو حقیر جاننا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کلچر ہم نے کہاں سے لے لیا؟ کہاں سے سیکھ لیا لوگوں نے یہ کلچر؟ اللہ تباہ کرے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو، اللہ تباہی کے گھاٹ اتار دے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو، جنہوں نے زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ کر دی۔ میرے عزیزو، الٹرا ساؤنڈ کروانے والے لوگ بھی ذرا توجہ سے عقل کے ناخن لیں کہ جو اس لیے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں پتہ کریں گے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، اگر بیٹی ہوئی تو حمل کو ضائع کروا دیا جائے گا۔ کس نے یہ کلچر دیا تمہیں؟ کس نے یہ مصیبت میں ڈالا تم نے؟ کیوں ایسا کیا تم نے؟ کس لیے کیا؟ آپ کہیں گے قاری صاحب ہم یہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں سنا رہے ہیں، اور بھائی جان آپ کو بھی سنا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ساتھ جو ہمارے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، یہ پیغام ان کو بھی ہم دے رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ جب یہ پیغام چلے گا ہم اپنی آواز تو پہنچا سکتے ہیں نا، ہمارے پاس تلوار تو نہیں ہے نا، ہمارے پاس گن تو نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ تو نہیں ہے نا۔ اللہ کریم نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے زبان سے جہاد کرنے کی، ہم زبان سے جہاد کریں گے، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، اگر یہ جرم ہے تو 100 بار کریں گے۔ محراب و منبر سے پیغام آپ لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے، لوگوں قرآن سمجھو، لوگوں حدیث سمجھو، لوگوں میرے حضور کی سیرت سمجھو، لوگوں صحابہ کی سیرت سمجھو، لوگوں اہل بیت کی سیرت سمجھو، لوگوں اپنے اکابرین امت کی سیرت سمجھو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا اور دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا میں چلے گئے۔ آج ان کے مزارات ہی پر رونق نظر آتے ہیں، ان کے مزارات سے ہی جناب والا قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے، ان کے مزارات میں ہی لوگ آ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بیٹیوں سے کبھی بھی ناانصافی نہ کرنا، بیٹیوں سے کبھی بھی دغا بازی نہ کرنا، بیٹیوں سے کبھی بھی بد اخلاقی نہ کرنا، بیٹیوں پر کبھی بھی برہم ہو کر کے نہ برسنا۔ ان کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے ہی نازک ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو بیٹیاں ہیں، خدا کی قسم ہے جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ بیٹیوں کو ترستے ہیں، وہ بیٹیاں مانگتے ہیں اللہ سے کہ مالک بیٹی عطا فرما دے، بیٹی عطا فرما دے۔ وہ بیٹیاں جتنی ماں باپ سے پیار کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹے تو اتنا پیار نہیں کرتے۔ جتنی بیٹیاں ماں باپ کے سامنے بچ بچ کے جاتی ہیں، بیٹے تو بچ بچ کے نہیں جاتے۔ جتنی بیٹیاں ماں کا انتظار، باپ کا انتظار کرتی ہیں،
بیٹے تو نہیں کرتے نا، بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں، کبھی کبھار لیٹ ہو جائیں تو فون بھی تو بیٹیوں کے ہی آتے ہیں نا، بابا آپ آئے نہیں، بابا کیا بات ہے، کیوں نہیں پہنچے، جلدی پہنچیے۔ یہی بیٹیاں ہوتی ہیں، جب گھر میں بندہ جاتا ہے تو باہیں کھول کر کے جب چمٹتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی یہ بیٹیاں، تو بندے کی سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اس بانی اسلام نے بتایا ہے۔ بانی اسلام بیٹیوں سے پیار کرنے کی بات کرتے ہیں، بانی اسلام بیٹی کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، بانی اسلام بیٹی کی تکریم کر کے دکھاتے ہیں، بانی اسلام بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھا کے خوش ہوتے ہیں، بانی اسلام بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، بانی اسلام بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ تو لوگوں، زمانہ جاہلیت کی رسومات کی طرف نہ بڑھو۔ ان جہلان زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹ کر کے جاؤ گے تو کلچر، تہذیب تمہاری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بقول ڈاکٹر اقبال، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں میں نے قرآن کی سورہ شورا کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 49، آیت نمبر 50، 25ویں پارے میں سے، جس میں مالک کائنات نے اپنی مملکت کی بات کی ہے، اپنی سلطنت کی بات کی ہے، اپنے جناب والا اپنی سلطنت کی بات کی ہے، پھر کہا ہے ہم وہ ہیں جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہی دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں۔ ہم علم والے ہیں، ہم قدرت والے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ سلطنت ہماری ہے، ہماری سلطنت میں ہم سے ٹکرانے والا کون ہے؟ تو ہم شدید مذمت بیان کرتے ہیں اس نوجوان کی، اس نوجوان کے کلچر کی، اس نوجوان کے فعل کی، اس نوجوان کے عمل کی شدید مذمت بیان کرتے ہیں جمعے والے دن، جس نے بیٹی کو گولیاں مار کر کے 7 دن کی بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر، اللہ رحم و کرم فرمائے ہمارے وطن عزیز پر۔ ہمارے وطن عزیز میں یہ ناسور کیوں پیدا ہو گئے؟ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ایسے بچے مر جاتے تو اچھا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتے، شریعت کی مخالفت نہ کرتے، قرآن کی مخالفت نہ کرتے، حدیث کی مخالفت نہ کرتے، ان کا تو پیدا نہ ہونا ہی بہتر تھا کہ مالک ان کو پیدا ہی نہ کرتا۔ خیر پیدا ہو گئے تو پھر بھی ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ بیٹیوں سے پیار کرنے کا اسلام کا کلچر ہے، بیٹیوں سے محبت کرنے کا اسلام کا کلچر ہے، بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دینے کا تو کلچر ہے، چیز لاؤ تو پہلے بیٹیوں کو دینے کا کلچر تو ہے، بیٹیوں کو برابر اپنی حیات میں، ترکے کی بات نہیں کر رہا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرنے کے بعد جو قرآن نے فیصلہ کیا وہی ہوگا۔ اپنی زندگی میں جب کوئی چیز لے کر کے آؤ تو برابر بیٹیوں اور بیٹوں میں تقسیم کر دو، اور بیٹیوں میں تقسیم کرنے میں پہل کرو تو بیٹیاں خوش ہوا کرتی ہیں۔ تو لوگوں، بیٹی سے پیار کرنا اسلام کو روا ہے، بیٹی سے محبت کرنا اسلام کو پسندیدہ ہے۔ تو دل بڑا خون کے آنسو رو رہا ہے ان دنوں میں جو حالات حاضرہ چل رہے ہیں، اور سابقہ جو خبریں موصول ہوئی ہیں، آن دا ریکارڈ ہیں کہ کسی نے پیٹ میں ہی بچی کو مروا دیا، پتہ چلا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو پیٹ میں ہی ضائع کروا دیا، پیدا ہوتے ہی کسی نے گلا دبا دیا، پیدا ہوتے ہی زہر کا انجیکشن کسی نے لگوا دیا، پیدا ہوتے ہی کئی کچھ کر دیا، کئیوں کو عجیب و غریب انداز میں مار دیا گیا۔ تو بھائی میرے عزیز، میرے کرم فرما، گھر میں جا کر بھی قرآن کریم کا 25واں پارہ کھول لینا، سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 کھول لینا، اللہ کی قدرت پر قربان جانا اور اس کی تقسیم پر راضی ہو جانا کہ جو مالک نے دیا ہے یہ اس کی تقسیم ہے، میں اس کی تقسیم پر راضی ہوں، تو پھر تو بات بنے گی، نہیں تو ناشکری کی طرف بڑھ جائیں گے، اور پھر انجام کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بن جائیں گے۔ تو آج شعبان المعظم میں ذہن تو یہ تھا کہ میں درود پاک کے حوالے سے کچھ بات کروں،
کہ یہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے، پھر ذہن یہ تھا کہ اہم عبادات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن کرنٹ جو موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اللہ میری حاضری کو قبول فرما لے اور میرے کہے کہ مجھے بھی لاج رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، زمانہ جاہلیت کے کاموں سے اللہ پوری امت کو محفوظ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔